الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. نہایت قابل احترام حضرات اکابر علماء اعظام، دور اور قریب سے تشریف لانے والے معزز مہمانان کرام، دانشوران قوم و ملت، آج کا یہ عظیم الشان تربیتی اجلاس جمعیت علماء ضلع جامتاڑہ کے زیر اہتمام نہایت ہی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور آج ہماری اور آپ کی یہ سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم سب کو یہ شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. آج کے اس اجلاس کا جو اہم ترین مقصد ہے اور جس مقصد کے تحت آج کا یہ تربیتی اجلاس ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے، منعقد کیا ہے، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ جگر گوش شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب نائب صدر جمعیت علماء ہند کا خطاب ہوگا، اور آپ کا کلیدی خطاب ہوگا، اور آپ فرمائیں گے تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے، اور ہم کو اور آپ کو جمعیت علماء ہند کے ساتھ اور ان کے ماتحت جتنے بھی جمعیت علماء ہند کی یونٹیں ہیں اور اس کی کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کے ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ کے ضلع کی اس جمعیت کے ساتھ کس لگن کے ساتھ اور کس والہانہ انداز میں ہم کو آپ کو منسلک رہنا چاہیے. آج صرف ہم کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ملک کا حال کس قدر خطرناک بنتا جا رہا ہے، اور ملک کے ان خطرناک حالات میں اور سنسنی خیز صورتحال میں جبکہ ہمارا ملک ظلم اور زیادتی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، بربریت کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایسے خطرناک لمحے میں اور ایسے خطرناک موقع میں اگر ہمارے تحفظ کے لیے اور ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے اور ہمارے اموال کی حفاظت کے لیے اور ہمارے مدارس کی حفاظت کے لیے اور ہمارے مکاتب اور شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے اندر اگر کوئی جماعت کام کر رہی ہے اور میدان عمل میں اگر کوئی تنظیم سامنے ہے، بلا ریب بلا شک و شبہ اس جماعت اور اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند ہے. میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، آج تو میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے ملک کے ایک کونے کا حال دوسرے کونے تک بآسانی پہنچ رہا ہے، اور ہم سب واقف کار ہیں، جانکار ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آج ملک کے ان حالات میں کون سی جماعت ہے جو میدان عمل میں آ کر کے ہماری قیادت کر رہی ہے اور ہماری رہبری کر رہی ہے. وہ کون سی شخصیت ہے جس شخصیت
جمعیت کی آواز عدالت کے دربار میں ہو یا ملک کے گوشے گوشے میں ہو اور ملک کی فضاؤں میں ہو، جس کی آواز گونج رہی ہو تو امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی آواز ہے۔ نعرے تکبیر! حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ضلع جامتاڑا، نعرے تکبیر! بزرگان محترم، آج اس تربیتی اجلاس سے ہم کو ایک حوصلہ لے کر کے جانا ہے اور ہمیں ایک عزم کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے۔ آج حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب کی تشریف آوری کا مقصد بھی ہے آپ اس طرح سے پریشانیوں کو اور صعوبتوں کو برداشت فرما کر کے ملک کے گوشے گوشے میں جو جا رہے ہیں، ایک فکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک خیال کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک عظیم ارادے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم ارادہ اور وہ عظیم فکر اور وہ عظیم خیال ہے ہمارا گاؤں گاؤں کے اندر، ہمارے قریہ قریہ کے اندر، ہمارے شہر شہر کے اندر، ہر مقام پر کس طرح سے ہماری جمعیت قائم ہو جائے اور جمعیت کے بینر تلے کس طرح سے ہمارا ہر کام کاج انجام پذیر ہو، چاہے وہ سماجی کام ہو، چاہے وہ رفاہی کام ہو، چاہے وہ دینی کام ہو، چاہے وہ دنیا کے کام ہو، کس طرح سے ہم اپنے عملوں کو انجام دینے والے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے دینے والے بن جائے۔ آپ کی تشریف آوری کا عظیم ترین مقصد یہی ہے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ مقامی جمعیتیں قائم کی جائے، زیادہ سے زیادہ گاؤں میں پہنچ کر کے ہر طرح کے اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر کے، ہر طرح کے انتشار سے بچا کر کے، نفسانیت سے، نام و نمود سے اور دکھلاوے سے، ہر طرح سے اپنی حفاظت کے ساتھ، صرف اور صرف اخلاص عمل کے جذبے کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ آئیے اور جڑ کر کے رہیے۔ ملک کا حال آج ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ یہی مطالبہ لے کر کے کھڑا ہے اور ہمارے بزرگان دین کی قیادت کا تقاضا ہے، ہمارے بزرگان دین کی سیادت کا تقاضا ہے، ہمارے بزرگان دین کی قیادت کا مطالبہ ہے۔ آؤ ان حالات کے اندر جمعیت علماء ہند کے بینر تلے اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کو انجام دینے والے بن جاؤ۔ حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب کی تشریف آوری کا یہی اہم ترین مقصد ہے، تاکہ ہم یہاں سے جائے اور اس عزم کے ساتھ جائے اور اس ارادے کے ساتھ جائے، ہمارے ضلع کا کوئی گاؤں اور ہمارے ڈسٹرکٹ کا کوئی قریہ، خواہ وہ گاؤں چھوٹا رہے یا بڑا رہے، بلا کسی اختلاف و انتشار کے ہماری وہاں جمعیت قائم رہے اور جمعیت قائم رہنے کے بعد اس طرح کی جمعیتیں آپس میں مل ملا کر کے ضلع جمعیت کے ماتحت کام کرے اور پھر یہ ضلع جمعیت صوبائی جمعیت کے ماتحت رہ کر کے کام کرنے والے بنے اور پھر اس طرح سے مرکز تک یہ نظام چلتا جائے، تو یقین جانیے ہمارا بڑھتا ہوا ہر قدم ہمارے بزرگوں کے نقش قدم کے طرف بڑھتا ہوا جائے گا۔ آج ملک کا تقاضا یہی ہے اور ان حالات کے اندر ہمیں اسی طرح سے کام کرنا چاہیے۔ اور بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دوسری اہم ترین بات جو ہم کو آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے، آج ہمیں دیکھنا چاہیے ان حالات کے وجہ سے آج ہماری عزت پامال ہو رہی ہے
اور ان حالات کے وجہ سے ہماری جان، مال، مدارس، مکاتب، مقابر سب کے سب غیر محفوظ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں؟ آئیے اور اللہ کے کلام کو نگاہوں کے سامنے رکھیے اور فرمان الہی کو تلاش کیجئے، یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو حالات آج پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات کا تمہارا عمل کا خاص طور پر دخل رہا ہے، اور آج تمہاری بدعملیوں کے وجہ سے اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے بزرگوں نے اس جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کیا ہے جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام قائم کیے جائیں، اور اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو قائم کر کے معاشرہ سے تمام کے تمام نافرمانیوں کو، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک ذمہ دارانہ قدم اٹھانے والے بنے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اور اس پرانی جماعت، سب سے فعال جماعت، سب سے مضبوط ترین جماعت جمعیت علماء ہند کے ساتھ وابستہ رہ کر کے کام کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر برے حالات کے اندر بھی ہمارے اکابر کی یہ قیادت ہمارے لیے، آپ کے لیے مشعل راہ بن کر کے ہماری رہبری کرے گی اور ہماری قیادت کرے گی۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو مخلصانہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔